بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق اسلامی چینل کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو گناہوں کو چھوڑنے کا طریقہ۔ ارشاد فرمایا کہ جب تک گناہوں کی عادت نہ چھوٹے اس وقت تک ہر گناہ کے بعد فوراً استغفار کرنا چاہیے۔ اگر کبھی اتفاق سے کپڑوں پر کوئی گندگی لگ جاتی ہے تو کیا اس وقت اس کپڑے کو فوراً دھوتے نہیں ہوتے؟ وہ گندا کپڑا پہنے ہوئے پھرتے رہتے ہو۔ اس وقت کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس گندگی کی حالت میں کوئی مجھے دیکھے، بلکہ فوراً پہلے صفائی کرتے۔ یہ حالت گناہ کے بعد بھی ہونی چاہیے کہ روح گندی ہو گئی، اب جب تک صفائی نہ کر لو کسی کے سامنے نہ جاؤ، جب تک اللہ سے معاملہ صاف نہ کر لو اور گناہ کی دھلائی ہوتی ہے وضو سے، نماز سے، ندامت اور گرے وزاری سے، اللہ والوں کی صحبت سے، آنکھوں میں دو تیلے آنسو کی اللہ نے رکھ دی ہے، اسے ہماری تیلیاں گناہوں کو بہا دیتی ہیں۔ گناہ ہو جائے بس آنسو کا دریا بہا دو۔ اگر شیطان یہ وسوسہ دل میں ڈالے کہ بے وقوف ابھی تو رو رہا ہے اور ابھی پھر یہی گناہ کرے گا، ایسی توبہ سے کیا فائدہ، تو اس سے کہہ دو کہ کمبخت، کوئی اور دروازہ بھی نہیں ہے، کوئی جائے پناہ اس کے علاوہ نہیں ہے، کوئی اور اللہ نہیں ہے، نیکیوں کا بھی وہی اللہ ہے، گناہگاروں کا بھی وہی اللہ ہے۔ ہم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں لیکن ہمارا رب معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتا، اس لیے گناہ ہو جائے تو خوب استغفار کیجیے۔ اس کثرت استغفار سے انشاءاللہ ایک دن گناہوں کی عادت چھوٹ جائے گی، کیونکہ شیطان دیکھے گا کہ یہ گناہ کر کے اتنا روتا ہے کہ پہلے سے زیادہ مقرب ہو جاتا ہے، اس لیے پھر وہ گناہ کرانا چھوڑ دے گا۔ اس لیے استغفار میں کوتاہی نہ کرنا چاہیے، ورنہ گناہوں کی دبوں سے قلب و روح میلے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کم گندا کپڑا تو آسانی سے دھل جاتا ہے اور زیادہ گندا کپڑا پھر صاف نہیں ہوتا، پھر تیزاب ڈالنا پڑتا ہے۔ اگر استغفار نہ کی اور روح میلی ہوتی چلی گئی تو پھر دوزخ کی آگ سے تیزاب سے تزکیہ کیا جائے گا۔ تو کون ہے جو تیزاب سے تزکیہ کرانا چاہتا ہے؟ عقل مندی تو یہی ہے کہ خود دھو ڈالے، رو دھو کر معاملہ صاف کر لے، اور اپنی مصلح سے مشورہ بھی ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اپنے صحت کا خیال رکھیے۔ السلام۔